الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین و ناظرین، قرآن و سنت سے ہمارا رشتہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایسا بنیادی ہے کہ اس رشتے میں ذرا بھی کمی آ جائے تو ظاہر ہے کہ ہمارے اسلامی رشتے میں دراڑیں پیدا ہو جاتی۔ لیکن صدیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان زوال پذیر ہیں اور ان کا رشتہ روز بروز قرآن و سنت سے کمزور تر ہوتا جا رہا۔ ہمیشہ اس پر ہمارے بڑے بڑے لوگوں نے غور و فکر کیا ہے کہ آخر ایسی کیا بیماری لگ گئی ہے اس امت کو کہ یہ ایسا زوال کا شکار ہوئی ہے کہ یہ زوال کہیں رکتا دکھائی نہیں دیتا۔ اسی زوال کے نتیجے میں ہم بہت سارے ملک کھو بیٹھے ہیں اور جگہ جگہ ہم نے ذلت کا شکار ہو کر بہت سارے نقصانات بھی اٹھائے ہیں، اور آج تو پورا عالم اسلام ذلت کا شکار ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ آج مسلمانوں سے بڑھ کر کوئی ذلیل قوم نہیں ہے۔ لیکن آج نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات کہی جاتی ہے کہ 1930 میں جب برنارڈ شاہ یہاں آیا تھا تو اس نے بظاہر اسلام کے خلاف اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بیانات دیے تھے، اور یہ کہا بھی تھا کہ میں اسلام کو سچا مذہب سمجھتا ہوں۔ لیکن جب اس سے یہ کہا گیا کہ پھر تم اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتے، تو اس نے کہا کہ میں ایک معزز قوم سے تعلق رکھتا ہوں اور مسلمان ایک ذلیل قوم ہے، تو میں ظاہر ہے کہ معزز لوگوں سے نکل کر ذلیل لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اس کو آپ چاہے کیسا بھی عذر لنگ قرار دے دیں اور کیسی غلط بات کہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ ہم ایک مدت سے ایک ایسی ذلت میں مبتلا ہے کہ دشمن اس کو دیکھ کے ہنستا ہے، لیکن ہمیں اپنی حقیقت کا یا اپنی حالت کو دیکھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو صرف ایک بیماری ہے جو ہمیں لگی ہے۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تشریح فرمائی تھی، وہ اس سے بھی زیادہ جامع ہے، لیکن میں اس وقت اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن میں اس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اور یہ آیت اور اس کے ہم معنی آیات قرآن کریم میں 20 ہیں، جس میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ حقیقت میں مومن وہ ہے کہ جس میں یہ بنیادی صفت پائی جاتی ہے، اور اگر یہ پائی نہ جائے تو پھر یوں سمجھیے کہ وہ نام کا مومن تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقی مومن نہیں ہو سکتا۔ اور وہ صفت کیا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور پھر اس ایمان اور یقین میں ان کو کبھی شک و شبہ لاحق نہیں ہوتا۔ ہماری ساری بیماریوں کی بنیاد یہ ہے کہ ہم ایمان تو لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، لیکن ہمارا ایمان صرف زبانی اقرار تک محدود ہے، ہمارے دلوں میں ہمارا ایمان اترتا نہیں ہے۔ یعنی جن باتوں پر یا جن باتوں کو ماننے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم اسے مانیں گے، لیکن ہم دل سے نہیں مانیں گے۔ جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں اس لیے نہیں ملتی کہ اس کے بارے میں جس عذاب کا ذکر ہے یا جن نتائج کا ذکر ہے ہمیں اس پر اطمینان نہیں ہے، اور خود ان احکام کے بارے میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق پڑتا ہے کہ چاہے ہم اس پر عمل کر لیں چاہے نہ کریں، اس سے فرق کیا پڑتا ہے۔ لیکن ان کو یہ معلوم نہیں، یا ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ اس سرے سے ہمارے اسلام میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے تعلق میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ بظاہر تو یہ کہا گیا کہ جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لاتے وہ ظاہر ہے وہ ایمان کا صاحب ایمان کیسے ہو سکتے ہیں، یعنی یقین نہیں رکھتے۔ یہاں نام تو دونوں کا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ اللہ کو ماننے کا ذریعہ بھی اللہ کا رسول ہی ہے۔ پہلے اللہ کے رسول کو مانا جاتا ہے تو اس کے بتانے پر کہ خدا بھی ہے، خدا کی یہ صفات ہیں، اس کے یہ حقوق ہیں، پھر آدمی خدا کو مانتا ہے۔
پھر وہ بتاتا ہے کہ ایک آخرت بھی ہے جہاں جا کر جواب دہی کرنی ہے، پھر آدمی آخرت کو مانتا ہے۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ مجھ پر ایک کتاب اتری ہے جس میں شریعت نازل کی گئی ہے، تو آدمی کتاب کو مانتا ہے، شریعت کو مانتا ہے۔ پھر جس حکم کے بارے میں بتاتا چلا جاتا ہے کہ اللہ نے یہ حکم مجھ پر اتارا ہے، وہ حکم نافذ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی، ایک ریاست بنتی ہے اور ایک انقلاب مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی جو شخصیت ہے جس پر ہمارا دار و مدار ہے، ایمان کا بھی، دین کا بھی، ہماری پوری عملی زندگی کا بھی، وہ تو اللہ کا رسول ہے۔ اسی حقیقت میں یہ کہنا چاہیے کہ جب بھی ہمارا اللہ کے رسول پر ایمان کمزور ہوتا ہے، یقین کمزور ہوتا ہے، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ قرآن کریم نے ایمان کا لفظ دو طرح سے استعمال کیا ہے۔ کبھی وہ اس کو استعمال کرتا ہے لام کی پریپوزیشن کے ساتھ، کبھی بے کی پریپوزیشن کے ساتھ، یعنی کبھی آمن لہو، کبھی آمن بہی۔ آمن لہو کا مطلب یہ ہوتا ہے صدقہ واعتمد علیہ، کہ وہ اس پر ایمان لایا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اس کی دل سے تصدیق کی اور اس پر اعتماد کیا۔ اور آمنہ بہی کا معنی ہوتا ہے ایقن بہی، کہ اس نے اس کی بات کا یقین کر لیا۔ ہم اللہ کے رسول پر جب ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ بنیاد تو وہی ہے اور وہی واسطہ ہے اللہ پر ایمان کا بھی اور آخرت پر ایمان کا بھی۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دل سے ان کی تصدیق کی ہے اور اس بات پر اعتماد کا اظہار کیا کہ جو کچھ آپ فرمائیں گے ہمیں اس میں کبھی تعامل نہیں ہوگا، اور اگر تعامل ہونے لگے، یعنی وہ یہ فرمایا کہ یہ چیز حرام ہے اور ہم دلیلیں دیں کہ آج کے دور میں یہ حرام کیسے ہو سکتی، وہ جس بارے میں کہیں کہ یہ اگر تم کرو گے تو تمہیں عزت ملے گی، ہم کہیں نہیں، آج کے دور میں عزت نہیں مل سکتی، یہ پرانی بات ہے۔ تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار کے بارے میں، ان کے ارشادات کے بارے میں کیا رویہ ہے، اور یہی ہمارا اصل میں ذلت کا سبب ہے۔ اقبال نے اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی۔ کہ یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے، جب بھی یہ بیماری لگی ہے ایسے ہی بیماروں کو منافقہ کہتا ہے قرآن کریم، کہ اگر تم یہ بیماری تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تو جیسے منافق کا کوئی کردار نہیں ہوتا، اس کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، اس کی کسی بات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ زندگی میں کوئی بھی کارنامہ انجام نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اس کے پیچھے نظریاتی قوت نہیں ہوتی۔ تو اس کو قرآن کریم منافق قرار دیتا ہے جو اللہ پر یا اللہ کے رسول پر ایمان میں دو عملی کا شکار ہے یا دو رائیوں کا شکار۔ تو اس لیے حقیقت یہ ہے کہ ہماری جو اصل بیماری ہے وہ یہی ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن نہ ہم دل سے ان کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ ہم ان کی زبان پر اعتماد کرتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کا یہی ہمیں امتیاز معلوم ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے مختلف واقعات میں کہ جب حضور جنگ بدر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے مشاورت کے لیے صحابہ کو روکا، بلایا، تو آپ نے جو اس میں مشاورت طلب کی اور فرمایا کہ مجھے مشورہ دو کہ ایک طرف قافلہ جا رہا ہے، قافلہ تجارت، اور دوسری طرف ایک فوج آ رہی ہے، ہمیں کدھر جانا چاہیے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے، حضرت مقداد نے، بعض مہاجرین نے بڑھ چڑھ کر فدایانہ تقریریں کی، لیکن حضور پھر فرماتے تھے کہ مجھے مشورہ دو۔ انصار سمجھ گئے کہ حضور کا روح سخن ہماری طرف ہے، چنانچہ حضرت سعد اٹھے اور نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور شاید ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہاں۔ تو انہوں نے بنیادی طور پہ جو بات کہی، وہ بات کو شروع ہی انہوں نے یہاں سے کیا کہ حضور ہم نے آپ کو اللہ کا نبی مانا ہے، ہم آپ پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد باقی سب باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب جو آپ فرمائیں گے ہم کریں گے، جس بات کی خبر دیں گے ہم پر یقین لائیں گے۔ آپ کی کسی بات کا انکار کر دینا یا اس میں تعمل کا اظہار کرنا یا اس میں شک و شبہ کا اظہار کرنا، یہ تو ایمان کی بنیادی طور پر مخالفت ہے۔ جب ہم آپ پر ایمان لے آئے تو اس کے بعد بات ختم ہو جاتی۔ آپ جنگ خندق میں دیکھ لیجئے کہ کتنا بڑا امتحان ہے مسلمانوں کا، کہ کل مسلمانوں کی تعداد 3000 ہے اور آنے والے لوگ کہا جاتا ہے کہ 10,000 سے لے کر 24,000 تک کی روایات موجود ہیں، اور وہ سارے کھاتے پیتے لوگ، اور ان کے پاس جنگ یعنی اسلحہ جنگ مکمل ہے، ہر طرح کے حالات ان کے حسب حال، اور یہ بیچارے بھوکے ننگے لوگ، پاؤں میں جوتے تک نہیں ہیں ان کے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، اور خندق کھودی جا رہی ہے۔ لیکن اس میں بار بار امتحان لیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اور کچھ ہو نہ ہو،
ان کے پاس ایمان کی قوت ہونی چاہیے، اور اگر وہ ہے تو پھر کسی اور بات کا اندیشہ نہیں ہے۔ چنانچہ دیکھیے کتنا بڑا امتحان لیا گیا کہ جب راستے میں ایک چٹان حائل ہو گئی اور حضور کو اطلاع دی گئی چٹان ٹوٹتی نہیں ہے، تو آپ تشریف لائے، اس وقت آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، معلوم تھا 2 دن کے فاقے سے تھے۔ آپ نے آ کر جب اس پہ ضرب لگائی ہے تو اس میں 3 ضربیں آپ نے لگائی اور تینوں دفعے اس میں سے شعلے پھوٹے، اور اس کے بعد وہ چور چور ہو گئی چٹان۔ تو اس میں آپ نے پہلی دفعہ فرمایا کہ میں نے یمن کے محلات دیکھے ہیں، پھر فرمایا میں نے فارس کے محلات دیکھے ہیں، پھر فرمایا میں نے روم کے محلات دیکھے ہیں۔ اور کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم یہ اس وقت کی 3 ہی یہ بڑی قوتیں ہیں، یمن تو دوسرے درجے کی قوت تھی، اور یہ دونوں اس زمانے کی سپر پاور کہی جاتی تھی، کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب تم ان کو فتح کرو گے، تمہارے قدموں میں پڑی ہوں گی۔ اب اتنی بڑی بات کا یقین کون کر سکتا تھا؟ یعنی آج میں اگر کسی سے یا کوئی آدمی یہ کہنا شروع کر دے کسی اپنی اس قوم سے جو پاکستان میں بستی ہے کہ ہمیں تو اپنے حالات نے اس حد تک پریشان کر رکھا ہے کہ ہم اپنے حالات کی بری طرح گرفت میں ہیں، اور ہمیں کہنا شروع کر دے کہ تم چند دنوں تک امریکہ کو فتح کر لو گے، تم فرانس اور برطانیہ کو فتح کر لو گے، تم ہندوستان کو فتح کر لو گے، تو مجھے ہر آدمی سمجھ کا دیوانہ ہے یہ۔ ہم اپنا دفاع ہی کر لیں تو بہت بڑی بات ہے، فتح کیا کرنا ہے؟ اس زمانے میں دونوں قوتیں ظاہر امریکہ کے برابر کی قوتیں تھیں اس زمانے کے حالات کے مطابق۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے قدموں میں پڑی ہوں گی، چند دنوں کی بات ہے، لیکن اس کے بارے میں کسی صحابی کے دل میں یہ تعامل پیدا نہیں ہوا یہ کیسے ہو سکتا۔ وہ جب خندق کھودتے تھے تو بار بار وہ ترانے کے طور پر یہی ایک نغمہ گاتے تھے کہ رضینا باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم نے پسند کر لیا اللہ کو رب کے طور پر اور اسلام کو دین کے طور پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر کے طور پر۔ اس سے ہم عہدہ برا نہیں ہو سکتے چاہے حالات اس سے بھی مخدوش کیوں نہ ہو جائے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا احزاب کو اور جتھوں کو اور بے پناہ فوجوں کو، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، تو بجائے پریشان ہونے کے اور دل گرفتہ ہونے کے، انہیں بالکل اس کا اظہار نہیں کیا کہ ہم تو مارے گئے، اب کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا تو یہ کہا کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما۔ کہا ان میں سے کوئی نئی بات نہیں ہے، تو حضور پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ یہ کچھ تو ہوگا، لوگ تو تم پر حملہ آور ہوں گے، وہ تمہیں مٹانا چاہیں گے۔ تو کہا اتنے بڑے اجتماع نے بھی ان کے ایمان میں اضافہ کیا، کمی نہیں کی۔ یہ جو ان کی اصل قوت تھی، یہی قوت تھی جو ان کو جھکنے نہیں دیتی تھی، اور یہی قوت ہے جو قدم قدم پہ ان کے کام آئی ہے، اور ہمیشہ اسلام نے یہی قوت اپنے ماننے والوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھ جانے کے بعد یہ امت میرے خیال میں قومی سطح پر شاید سب سے بڑے حادثے سے دوچار ہوئی ہے، ایسے کہ اس سے بڑا حادثہ اور کیا ہو سکتا تھا۔ صدیق اکبر کو چن لیا گیا خلیفہ، لیکن حالات اتنے مخدوش ہو گئے 10 دنوں میں، یعنی 10 دن نہیں گزرے تھے کہ اطلاعات آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جب جگہ جگہ سے ارتداد کا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ سوائے ثقیف کے قبیلے کے اور سوائے قریش کے قبیلے کے کوئی قبیلہ ایسا نہیں بچا تھا جو اس فتنے سے محفوظ رہا۔ اس لیے کہا گیا کہ مانعین زکوٰۃ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم زکوٰۃ مدینہ کی ریاست کو نہیں دیں گے، ہم صرف حضور کو دیتے تھے۔ اس سے بار بار اطلاعات ملی کہ 3 نبیوں نے یکے بعد دیگرہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک نوزائیدہ ریاست ہے، ابھی ابھی وہ ایک بڑے حادثے کا شکار ہوئی ہے، اس کا بانی اٹھ گیا ہے، اللہ کا رسول اٹھ گیا، اور وہ ظاہر ہے کہ ابھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائی، اپنے شیرازہ بندی اس کے سامنے ابھی اس کا مسئلہ بنا ہوا، اور پھر ساتھ ہی اس کے یہ کہ حضور نے جاتے ہوئے حکم دیا تھا، حضرت اسامہ کو ایک لشکر تیار کر کے دیا تھا کہ جاؤ جنگ موتا کے شہداء کا انتقام لے کے آؤ، اور وہی مسلمانوں کے پاس اسٹینڈنگ آرمی تھی جو جن کی تعداد 3000 غالباً تھی، وہ 3 میل کے فاصلے پر وادی جرب میں پہنچے تھے کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ اب جب بعد میں مشاورت بیٹھی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں کوئی بھی مشورہ کرے تو اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ آپ کسی بڑے مسئلے کو پہلے حل کریں اور باقیوں کو بھی نظر انداز کریں، اپنے پاؤں تو جمانے کی کوشش کریں، اس وقت ریاست کے بچانے کی فکر کریں۔ لیکن حضرت صدیق اکبر کا فیصلہ یہ تھا کہ میں سب سے پہلے اس لشکر کو روانہ کروں گا۔ انصار نے کہا کہ دیکھیے آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اگر ہماری آرمی چلی گئی باہر تو ہمارے پاس قوت ہی نہیں رہے گی،
یہ مرتدین حملہ کر دیں گے، مانع زکوٰۃ حملہ کر دیں گے، دشمن بھرا ہوا ہے ہمارے جزیرہ عرب میں، ان کو موقع مل جائے گا حملہ کرنے کا، یہ تو ازواج مطہرات کو اٹھا کے لے جائیں، تو ہماری خطرہ ہی خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو، یہ میں ان کو روک نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کچھ مدت کے ہی روکیے، تو برہم ہو کر کہا کہ جس لشکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانی کا حکم دیا ہے، قحافہ کا بیٹا اسے نہیں روک سکتا۔ یعنی دیکھیے کہ آن حضرت کی ذات گرامی پر اور آپ کے ایک حکم پر کس درجے کا یقین ہے اللہ کے اس عظیم انسان کو، جو ظاہر ہے کہ ویسے ہر لحاظ سے آن حضرت کے بعد انہی کا مقام و مرتبہ تھا۔ یہ یقین کی قوت معلومات ان کو غار ثور سے ملی تھی، جو پوری امت پہ بھاری تھی۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں ضرور بھیجوں گا۔ انہوں نے کہا چلیے پھر اور کچھ نہیں تو آپ اسامہ کی جگہ کسی اور کو جرنیل بنا دیجیے۔ اسی کہ حضور کی زندگی میں تو بات دوسری تھی، اب وہ حالات چونکہ بگڑ گئے ہیں تو ایک جہاندیدہ آدمی کو اتنے اہم لشکر کا جرنیل بن کے جانا چاہیے۔ تو آپ نے کہا جاتا ہے کہ عمر فاروق کی پکڑ داڑھی پکڑی کی وہ نمائندگی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا عمر تم چاہتے ہو کہ جس کو حضور نے تقرر فرمایا ہے میں اسے معذور کر دوں؟ تم یہ کیا کہہ رہے؟ یعنی میری یہ مجال کہ حضور نے ایک آدمی کو مقرر کیا اور میں معذور کر دوں اسے؟ اور پھر کہا گیا چلیے اگر ایسی بات ہے تو یہ جو مانعین زکوٰۃ ہیں سر ابھی ان کو برداشت کریں آپ، آخر وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، ان کے خلاف ہم تلوار کیسے نکال سکتے ہیں؟ تو آپ نے پہلے تو یہ مطمئن کیا انہیں کہ تم نے پڑھا نہیں ہے کہ جو آدمی نماز اور زکوٰۃ کو الگ کرتا ہے کلمے سے، قرآن کریم نے اس کو مسلمان تسلیم نہیں کیا۔ تو یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، قرآن کریم ان کو تسلیم نہیں کرتا، تم کیسے کرتے ہو؟ میں تو ان کے خلاف قتال کروں گا۔ پھر کہا چلیے بختی تو ان کو برداشت کریں۔ تو آپ نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے جاتے ہوئے میرے سپرد ایک امانت کی ہے، وہی امانت پوری امت نے میرے سپرد کی۔ اس امانت کے 5 ستون ہیں، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ آج ایک ستون گر رہا ہے نا، اور میں اس کو اگر برداشت کر لوں، پرسوں دوسرا گرے گا، پرسوں تیسرا گرے گا، اور نرسوں چوتھا بھی گرے گا، اور یہ پوری عمارت دھڑام سے گر جائے گی۔ تو تم چاہتے ہو کہ میری زندگی میں یہ حادثہ ہو جائے؟ کہا ينقص الدین وانا حی، کیا دین میں کمی کی جائے اور میں زندہ رہوں؟ کہا یہ نہیں ہو سکتا، اگر میں زندہ ہوں تو دین میں کمی نہیں ہو سکتی، 2 باتوں میں سے ایک ہی ہوگی۔ میرے اولاد کو بھیڑیے اٹھا کے لے جائے میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اسے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے ابو بکر کے پاس کون سی قوت ہے سوائے اس کے کہ جو دین اللہ کے رسول ان کے حوالے کر کے گئے ہیں اور جو کچھ ارشادات فرما کے گئے ہیں، جو ہدایات دے کے گئے ہیں، ان سے وہ سرے منہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کو ان کو فکر ہے۔ رہی یہ بات کہ حالات کے حسب حال نہیں ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ پہلے ہمارے حالات کیسے حسب حال ہوتے تھے، ہم ہمیشہ حالات سے لڑ کر اپنی یہ راستہ نکالتے رہے ہیں، اور اللہ ہمیشہ ہماری تائید کرتا رہا۔ چنانچہ اس بارگاہ نبوت کے مجذوب نے تو عشق و محبت میں آ کر یہ اقدامات کیے تھے، لیکن ان میں سے ایک ایک قدم نے باقاعدہ ان کے لیے کامرانی کے راستے کھولے۔ یعنی اگر عقل کے اعتبار سے دیکھا جائے نا، عقل سے پوچھا جائے کہ جب یہ لشکر بھیج دیا گیا، اندر کوئی ان کے پاس قوت نہ رہی، تو یقیناً مانعین زکوٰۃ نے اور مرتدوں نے اکٹھے ہو کر حملہ کر دیا ہوگا، تو عقل فوراً یہ جواب دے گی کہ ہاں ایسا ہی ہوا، اور جب حملہ ہو گیا تو چونکہ ان کے پاس جوابی قوت نہیں تھی تو یہ نوزائیدہ قوت اپنی موت آپ مر گئی۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں، تاریخ یہ نہیں کہتی۔ ابن اسیر یہ کہتے ہیں کہ کان انفاذ جیش اسامہ اعظم الامور نفعا للمسلمین، کہ جیش اسامہ کا جانا وہ تو مسلمانوں کے لیے اس قدر مفید ثابت ہوا کہ شاید اور کوئی اقدام مفید ثابت نہ ہوتا۔ لوگوں نے سوچا کہ اگر واقعی مسلمانوں کے پاس طاقت نہ ہوتی تو یہ لشکر کیسے باہر بھیج دیتے؟ معلوم ہوتا ہے ان کے پاس بہت بڑی قوت۔ اللہ نے ایک ایسا بھرم قائم کیا ہے، ایک ایسا رعب ڈالا، جیسے قرآن کی بار بار کہتا ہے قذف فی قلوبہم الرعب، کہ جب ہم مدد کرنے پہ آتے ہیں نا تو دشمن کے دل میں رعب ڈال دیا جاتا، تو جو مرعوب ہو جائے نا دشمن تو پھر وہ لڑ کیسے سکتا؟ تو یہ لوگ مرعوب ہو گئے اور مدینے پر حملہ نہیں کر سکے، اور انہوں نے کیا تو صدیق اکبر نے پہلے سے اس کا انتظام کر لیا تھا، چنانچہ آپ نے اس کا ایک اس طرح مدینے کی مدافعت کی ہے کہ اس سے زیادہ بہتر مدافعت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔
کہنا یہ ہے کہ ہمارا اصل جو روگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول پر، کیونکہ وہی ذات ہے دین کی مرکزی ذات، ان پر ہم وہ یقین نہیں باقی رکھ سکے جو اصل مسلمان کا سرمایہ تھا. اور یقین ہی وہ قوت ہے کہ جو چھوٹوں کو بڑا کر دیتی ہے، کمزوروں کو قوت عطا کرتی. اور اگر یہ یقین کی قوت نکال لی جائے تو بڑے لوگ بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں اور بڑی بڑی قوتوں والے بھی نکمے ہو کے رہ جاتے ہیں. اقبال نے ٹھیک کہا تھا کہ یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، اور یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت. اور اسی قوت سے ہمیشہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی زندگیوں میں کہ آپ ان کی پلٹ کے دیکھ لیجئے کہ ان کے وہ آخر پہلے بھی تو وہاں موجود تھے، کہ ان کی تاریخ نہیں ہمیں بتاتی کہ کس قابل لوگ تھے. یعنی ان کے بارے میں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بھی کوئی کارنامہ انجام دے سکتے. ظفر علی خان مرحوم نے تو حیرت میں ڈوب کے خود یہ بات کہی کہ اب مسلمان کہاں اگلے زمانے والے، گردن کیسر و کسرا کی جھکانے والے. بات یہ کیا تھی کہ نہ ایران سے نہ روما سے دبے، چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے. جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے. یہ اس طرح کی نکمی قوم تھی جن کو اللہ کے رسول نے یقین کی قوت دے کے اٹھایا، اور وہ جہاں بھی پہنچے اسی یقین کی وجہ سے آگے بڑھتے چلے گئے. جب ان کو کہا جاتا کہ دیکھو حالات تمہارے لیے مناسب نہیں ہے تو تمہیں پیچھے ہٹنا چاہیے، اور پسپائی سے واقف ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی قوت ہے، اور جب تک اللہ کی قوت ہمارے ساتھ ہمیں دنیا میں کوئی شکست نہیں دے سکتا. بلکہ ہمارا راستہ جو اصل راستہ ہے، جو ہماری اصل منزل ہے، وہ تو شہادت ہے. شہادت حاصل کرنے سے تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. یعنی بڑی سے قوت یہی کر سکتی ہے نا، وہ مار ڈالے. تو مرنے کی فکر تو اسے ہو رہا ہے جو مرنے سے ڈرتا ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ اس وقت تم ذلیل ہووگے جب اصل میں تمہاری یہ قوت جاتی رہے گی کہ تم دنیا سے پیار کرنے لگو گے اور موت سے ڈرنے لگو. تو جو قومیں موت سے ڈرتی ہیں اور دنیا سے پیار کرتی ہیں، حضور نے اس امت کے لیے یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ حضور نے کہا تھا کہ ہر امت کی ایک آزمائش ہوتی ہے. اس امت کی آزمائش دنیا ہے، دولت دنیا، حب دنیا. جب تم اس میں پکڑے جاؤ گے نا پھر تم ظاہر ذلیل ہو جاؤ گے. آپ نے یہاں تک فرمایا تھا کہ لا اخشى علیکم الفقر ولکنی اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فتہلککم کما اہلکتہم. کہا میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم فقر اور غربت سے مر جاؤ گے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا کھول دی جائے گی، دولت دنیا تمہیں کھا جائے گی. پھر تم پہلی امتوں کی طرح اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے کہ میں اس کے آگے وہ میرے آگے. پوری امت مسلمہ اسی دوڑ میں لگ جائے گی. اسی دوڑ نے پہلی امتوں کو تباہ کیا ہے، یہی دوڑ تمہیں لے بیٹھے گی. تو یہ حب دنیا یہ سب سے بڑا مرض ہے امتوں کا. اور جو دنیا کے اسیر ہو جاتے ہیں وہ ظاہر ہے کسی بھی جذبے سے عاری ہو جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی کے پاس اصل قوت یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کے لیے، اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے، اپنے ہدف کے لیے موت سے کھیلنا جانتا ہو. اور جو موت سے کھیلنا نہیں جانتا وہ آنسو تو بہا سکتا ہے، وہ خون نہیں بہا سکتا. اکبر مرحوم نے ٹھیک کہا تھا، جو دیکھی ہسٹری تو دل کو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. ہمیں اللہ کے رسول نے موت اور زندگی کا راز بتایا تھا، اور ان باتوں پر ہمیں یقین کی قوت عطا کی تھی. اور حضور کی ذات کے حوالے سے ہم سوچتے تھے اور اسی کے حوالے سے زندگی گزارتے تھے. یہ دائرہ جب سے ٹوٹ گیا ہے ہماری زندگیوں میں غم کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان حقیقتوں کو سمجھیں اور دوبارہ اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.